نواز شریف صاحب جب لندن سے پہلے جب انہوں نے بات کی اور ان کا بیانیہ کچھ اور تھا، تھوڑا سخت اور جارحانہ ان کا انداز تھا. اس کے بعد پاکستان آتے آتے انہوں نے کہا جی میں انتقام کی سیاست پر یقین نہیں رکھتا، میں عام آدمی کی خدمت کروں گا، عوام کو ڈیلیور کروں گا. لیکن جب بھی وہ بات کرتے ہیں تو ان کے لہجے میں یہ تلخی ہمیں ضرور نظر آتی ہے کہ ان کو ڈیلیور نہیں دیا گیا، نہ تو وزیر اعظم کو مدت پوری کرنے دی جاتی ہے. اس سارے بیہیویئر کو سامنے رکھتے ہوئے اور جو ان پر لاڈلا پلس کا ٹیگ ہے اور جو خوشی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کا بیانیہ تو ووٹ کو عزت دینے کا تھا لیکن وہ کر کیا رہے ہیں، تو آپ کے خیال میں واقعی نواز شریف ووٹ کو عزت دے رہے ہیں؟ دیکھیں، نواز شریف صاحب کی تلخی تو سمجھ میں آتی ہے، ظاہر ہے جس طرح سے نکالا گیا ان کو، اور میں ان کی اس بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں کہ اگر اس طرح وزرائے اعظم کو نکالا جائے تو کیسے استحکام آ سکتا ہے. سیاسی استحکام نہیں آتا تو ظاہر ہے معاشی استحکام بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے، وہ آپ کیسے لے کے آئیں گے. لیکن وہ جو آپ جس بیانیے کی بات کر رہی ہیں وہ مطلب انہوں نے ابھی شروع ہی کیا تھا وہاں لندن سے، اور اس کے بعد انہیں سمجھا دیا گیا کہ نہیں، حالات ابھی وہ نہیں ہیں، آپ اس کو فی الحال دفن کر دیں. اور اس لیے وہ آپ کو پتہ اس کے بعد سے چیزیں اور طرف جا رہی ہیں. ظاہر ہے جب آپ ڈیل کر کے آتے ہیں تو پھر بیانیے کی قربانی تو آپ کو دینی پڑتی ہے، کیونکہ بیانیے کی قربانی نہیں دیں گے تو پھر ڈیل ہو نہیں سکتی. ظاہر ہے مطلب ایک امکان یہ تھا کہ جب ڈیل ہو رہی تھی تو نواز شریف صاحب یہ کہہ سکتے تھے کہ جی ٹھیک ہے، یہ 5 اور یہ 2 ان لوگوں کو تو میں پبلکلی تنقید کا نشانہ بھی بناؤں گا کیونکہ یہ میرے ساتھ انہوں نے زیادتی کی ہے، باقی ٹھیک ہے ہم معاملات میں مل کے چلتے ہیں. لیکن بہرحال انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ جو انہیں کہا گیا اس کے مطابق انہوں نے بیہیو کیا اور ابھی تک کر رہے ہیں. دبے لفظوں میں کہنا تو ظاہر ہے وہ بندہ کہتا ہی رہتا ہے. ایک ان کی اس بات سے بھی میں اتفاق کرتا ہوں کہ وزرائے اعظم کو اس طرح نہیں نکالنا چاہیے، لیکن اس بیانیے میں بھی وزن تب زیادہ ہو سکتا ہے جب وہ ایک وزیر اعظم ایکس پرائم منسٹر اس وقت جیل میں پڑا ہوا ہے، اور یہ تاثر عام ہے کہ ان کی خواہش پہ پڑا ہوا ہے کہ جب وہ مریم صاحبہ بات کرتی تھی بار بار کہ جی وہ لیول پلینگ فیلڈ ہمیں اسی طرح سے دی جائے. وہ کئی دفعہ ہم نے یہ ڈسکس بھی کیا ہے کہ جس طرح نواز شریف صاحب جیل میں تھے، مریم صاحبہ جیل میں تھی جب الیکشن ہو رہے تھے، تو اس کو جو پچھلا پرائم منسٹر ہے اس کو بھی جیل میں ہونا چاہیے. یہ بالکل، یہ تو مطلب اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ انہوں نے اس طرف بار بار وہ کہہ کے، اور الٹیمیٹلی پھر وہ وقت آیا کہ جب ہم نے دیکھا کہ ایکس پرائم منسٹر کو گرفتار کر لیا گیا اور وہ لیول پلینگ فیلڈ مل گئی. لیکن جب آپ وزرائے اعظم کی بات کر رہے ہیں تو وہ پھر سارے وزرائے اعظم کی بات ہوتی ہے. وہ یہ نہیں ہوتا کہ کسی ایک کو ایکسکلوڈ کر دیں آپ کہ نہیں وہ پرائم منسٹر ٹھیک ہے، اس کے ساتھ جو ہوئی، باقیوں کے ساتھ جو ہوئی وہ زیادتی ہے، اور اسپیشلی جو میرے ساتھ ہوئی وہ زیادتی ہے. اس طرح سے پھر بیانیہ میری ذاتی رائے ہے، آپ اختلاف کر سکتی ہیں اس سے، اس میں مضبوطی آتی نہیں ہے. وہ ظاہر ہے آپ پھر ایکسکلوڈ کر رہے ہیں کسی ایک کو، اور صرف آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ زیادتی آپ کے ساتھ ہوئی. اسی لیے آپ کو آج لاڈلا پلس کہا جاتا ہے، کیونکہ جی آپ، اور یہ تاثر بھی، یہ بھی ہم بارہا ڈسکس کر چکے ہیں کہ ان کے آنے سے پہلے یہ تاثر بننا شروع ہو گیا تھا کہ وہ بس آئیں گے اور آ کے وہ پرائم منسٹر بن جائیں گے چوتھی بار. اور وہ جو سلیکٹیبل کی وہ میں نے ٹرم یوز کی تھی، وہ تو اسی طرف اشارہ ہے. الیکشن اگر ہونے ہیں فری اینڈ فیئر تو ہمارے یہاں ہمیشہ سے ہوئے ہیں اور اسی طرح سے ہوئے ہیں. ہم صرف 2018 کے الیکشن کو بنیاد بناتے ہیں. میرے حساب سے تو سارے الیکشنز ہی اسی طرح ہوئے ہیں کہ جب کسی کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے بس طے کر لیا جاتا ہے. 19-20 ہوتا ہے، کہیں سیٹیں کو 2-4 آپ نے زیادہ دینی تھی وہ کم ہو گئیں، ورنہ یہی ہوتا ہے کہ جو طے شدہ ہوتا ہے اس کے مطابق ریزلٹس آ جاتے ہیں. ٹھیک جی. عامر صاحب پھر یہ اس بات میں پوائنٹ تو ہے کہ اگر آپ ایک کہہ رہے ہیں کہ یہ زیادتی ہوئی کہ پرائم منسٹر کروڑوں عوام کا نمائندہ اس کو نکال دیا جاتا ہے، تو پھر باقی بھی تو وہ زیادتی صرف آپ کے ساتھ نہیں ہوئی، باقی جماعتوں کے بھی پرائم منسٹر جن کو نکال دیا گیا، پھر اس کو بھی ان کو کنسیڈر کرنا چاہیے. اور یہ جو تاثر ہے کہ مریم نواز لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہی تھی، نون لیگ مانگ رہی تھی، جس کی وجہ سے آج چیئرمین تحریک انصاف جیل میں ہے، یہ کس حد تک درست ہے؟ اور کیا یہ رویہ جو اب نواز شریف صاحب کی پچھلی یہ جو 2-4 دن پہلے کی ایک خطاب ہے اس میں نظر آیا، وہ کبھی جارحانہ ہوتے تھے، کبھی شکوہ شکایت، لیکن دبے الفاظ میں کھل کر بات نہیں کرتے ہیں، تو خوشی شاہ صاحب کا سوال پھر ویلڈ ہے؟ کیا وہ ووٹ کو عزت دے رہے ہیں؟ وہ آپ کی اس گفتگو کے درمیان میں مجھے یاد آیا کہ وہ کہتے ہیں نا کبھی خوشی کبھی غم،
تو پپو یار تنگ نہ کر، پاس کر یا برداشت کر، یہ بسوں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے. تو یہ سچویشن پاکستان میں ہے اس وقت. تو بھائی اگر آپ کر سکتے ہیں لاڈلے کو کراس تو کر لیں. آپ کا دل کرتا ہے تو آپ جیل توڑ لیں. آپ پاکستان کی اسٹیٹ پہ حملہ کر سکتے ہیں تو آپ کو جیل توڑنا کیا مسئلہ ہے. آپ نیکسٹ اسٹاپ اڈیالہ کا گانا بناتے ہیں لوگوں کے لیے، تضحیک کے لیے، اور قدرت آپ کو وہاں پہنچا دیتی ہے. تو یہ کچھ سیکھنے کا مقام ہے، یہ لڑنے یا لڑانے کا مقام نہیں ہے. آپ کو سوچنا چاہیے کہ جو وزرائے اعظم کی بات ہو رہی ہے، انہیں کبھی فوج نکالتی ہے، کبھی انہیں عدالتیں نکالتی ہیں. ایک کو آئین کے اندر لکھے ہوئے طریقہ کار کے مطابق عدم اعتماد سے نکالا گیا، تو اس کے اوپر اگر لیول پلینگ فیلڈ مانگنی ہے تو مانگیں. یہ بھی ہر ایک کا رائٹ ہے کہ جی ملا دیں اس کو. آج آپ نے ابھی کورٹ کا بھی ذکر کیا، تو میں آپ کو ایک بات شاید میں 3-4 سال میں کئی دفعہ یہ کر چکا ہوں، آج پھر کرتا ہوں، کیونکہ آج اتفاق سے ہائی کورٹ میں وہ ذکر ہوا کہ نہ نیب کو پتا تھا اور نہ اس کو احتساب عدالت کو پتا تھا، کیونکہ اس میں کہا گیا کہ جی یہ کرپشن بھی نہیں ہے اور ایسٹ جو ہیں بیانڈ دا مینز ہیں، تو وہ ختم ہو گیا کیس وہاں پہ. لیکن میں نے یہ بات بتائی ہے، امتیاز تاجور ہوتے تھے ڈپٹی چیئرمین نیب، چودھری قمر زمان جب چیئرمین نیب تھے، ان کو لاہور بلایا گیا جن کے پاس نگرانی تھی اس کیس کی. انہوں نے کہا بتا دو چیئرمین کو کہ بلا کے توہین عدالت میں سنے بغیر نکال دیں گے. ہم نے جو JIT کی رپورٹ بھیجی ہے اس کا فیتہ کھولے بغیر اسے احتساب عدالت کو بھیج، وہ جانے اور ہم جانے. تو وہ جانے اور ہم جانے میں یہ ہوا کہ خواجہ حارث نے جو کمپلینٹس تھیں ان کی کہ یہ غلط پراسیکیوشن چل رہا ہے لے کے کیس، وہ لکھواتے رہے، اور اس کا فائدہ مریم نواز کو ہائی کورٹ اپیل میں ہوا، جو نواز شریف کو بھی ہونا ہے. کہ کوئی چیزیں تھی نہیں، دبڑ گسن تھی، ٹھیک ہے جی 8 مارو اور سزا دے اور مل گئی، اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو پھر آپ کو کہیں نہ کہیں جا کے اگر آج کسی بندے کو 5-6 سال بعد انصاف کی توقع ہو رہی ہے کہ ایک مل رہی ہے، تو اس کے اوپر تکلیف تو مجھے سمجھ آتی ہے، کیونکہ جن لوگوں نے سزائیں دلوائیں وہ تو سارے کے سارے تکلیف میں ہیں، جو اس وقت بولتے تھے لکھتے تھے کہ جناب یہ تو قانون کی پابندی ہو رہی ہے اور یہ اصولوں کی بنیاد ہے. تو ان لوگوں کی تکلیف سمجھ میں آتی ہے. لیکن جن لوگوں نے اس وقت بھی ٹھیک ویو بنایا تھا ان کو آج بھی پتا ہے کہ وہ کیسے ہوا تھا. تو میں بار بار یہ جو بات کرتا ہوں کہ خان صاحب کو پولیٹیکل راستہ لینا ہوگا، ان کے پاس بہت لوگ ہیں. میں آپ کو بتاؤں جو اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کر سکتے ہیں، جو پاکستان کی سیاسی جماعتوں سے بھی بات کریں، لیکن ان کو اعتماد خان صاحب نے دینا ہے. جب تک اعتماد نہیں دیں گے وہ یہی کچھ فیس کریں گے، الیکشن ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. حافظ طاہر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب پھر اعتماد کریں گے، وہ سیاسی راستہ جس کی بات کر رہے ہیں عامر صاحب وہ لیں گے؟ لیکن جو ہمارا بنیادی سوال، کیا نواز شریف صاحب کی مجبوری ہے یہ بیانیاں جو مفاہمت کا اپنائے ہیں؟ کیونکہ وہ پہلے تو کہتے رہے ووٹ کو عزت دو، اور وہ جس طرح سے جارحانہ ان کا انداز ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو یہ اب وہ مطلب جب عوام میں جائیں گے تو وہ پھر ان سے سوال تو ہوگا نا کہ آپ تو کہتے تھے ووٹ کو عزت دو، تو اب آپ کا یہ رویہ، آپ کا بیانیہ مختلف کیوں ہے؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کو پسند کیا جائے گا ان کے اس